يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين زینت محفل ولی گلشن ولایت پیر سید مبشر اعجاز شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ قرۃ العیون الصالحہ ولی گلشن ولایت پاسبانی آداب شریف پیر سید فیضان الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت صاحبزادہ پیر سید عمار احمد شاہ صاحب شیخ حضرت صاحبزادہ سید زبار حسین شاہ صاحب مناظر اسلام حضرت اللہ مولانا تنویر احمد سیالوی صاحب انتہائی قابل احترام مشائخ اعظام علماء کرام برادران اسلام حاضرین و سامعین، میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہوا۔ سبحان اللہ۔ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کرتا ہے سنگ اس کچھ تے بھی آ جاتا ہیرے دا، ذات کا کتا ہو بیٹھ ولیوں کے دروازے پہ جائے اللہ اس کا ذکر بھی قرآن میں کر رہا ہے۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں جو اس وقت گلشن زہرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، گلشن اہل بیت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ سنگ اس کچھ تے بھی آ جاندہ ہیرے دا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے جس نے اس سے پاک میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک دفعہ شکرانے کی نیت سے کہتے ہیں الحمدللہ۔ میں نے دیکھا لوگ نیا گھر بناتے ہیں باہر لکھوا دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، نئی عمارت بنوائی ھذا من فضل ربی، پلازوں پر دکانوں پر کوٹھیوں پر میں نے یہ آیت بڑی دفعہ پڑھی ہے ھذا من فضل ربی۔ میری قوم یہ سمجھتی ہے کہ روٹیاں ملیں تو یہ اللہ کا فضل ہے، پیسے ملے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رزق فضل نہیں، رزق بھی فضل ہے، پر قرآن نے فضل کا لفظ بڑے وسیع معانی میں استعمال کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ جس پہ فضل کرتا ہے اسے ولیوں کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا انعام یافتہ بندوں کی صحبت بڑی اچھی ہے پر ہر کسی کو نہیں ملتی۔ ذالک الفضل من اللہ، اللہ جس پہ فضل کرتا ہے اسے ولیوں کی حاضری نصیب فرما دیتا۔ اور میں تو یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا یہ تو سارے ہی بیٹھے فضلی ہیں، یہ تو سارے اہل فضل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس گلشن کے جو بانی ہیں ان کا تو نام ہی پیر سید فضل حسین شاہ، ان پر اتنا فضل ہے کہ ان کے نام کا ہی حصہ فضل ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، اللہ جس پہ فضل کرتا ہے اسے انعام یافتہ بندوں کی معیت عطا فرماتا ہے۔ شکرانے کی نیت سے ایک بار کہتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے پاس آنکھیں نہیں، سر کی آنکھوں سے صرف ظاہری منظر ہم دیکھ سکتے ہیں، اگر دل کی آنکھیں ہوں تو ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس محفل پہ انوارات کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت پیر بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے حضرات القدس، اس میں وہ فرماتے ہیں جب تم کسی اللہ والے کی قبر پہ حاضری دیتے ہو تمہیں محسوس ہو یا نہ محسوس ہو صاحب مزار تمہارے دل میں کوئی نور انڈیل دیتے ہیں، تمہاری روح کے اندر کوئی تحفہ رکھ دیتے ہیں۔ جب اس دنیا سے برزخ کی طرف جاؤ گے موت کا
کا وقت آئے گا، روح بدن سے نکلنے لگے گی، اس وقت پتہ چلے گا جو عرس پہ حاضری دی تھی تو کیا کیا نور لے کے ہوں گے۔ اور حضرات القدس کے اندر آپ نے اپنے چند مکشوفات لکھے ہیں کہ میں حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گیا، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، اور پھر آپ نے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں اجمیر شریف گیا، آپ کے مزار کی طرف نظر پڑی تو مجھے خواجہ صاحب کا روزہ نہیں نظر آیا، تخت نظر آیا جس پہ آپ تشریف فرما۔ اور حضور غریب نواز کے چہرے پہ اتنا نور تھا کہ نظر بھر کے چہرہ دیکھنے نہیں ملتا۔ اور آپ نے فرمایا بدر الدین تو فلاں فلاں ولی کے مزار سے ہو کے آئے، فلاں ولی نے یہ تحفہ تیرے دل میں ڈالا ہے، فلاں نے یہ نور تیری روح میں انڈیل دی ہے۔ اور پھر فرمایا یہ سارے تحفے میں ہی ہندوستان میں لے کے آیا۔ تو حضرات القدس کی اس عبارت سے پتہ چلتا ہے اولیاء کرام کے مزارات پہ حاضری دینے سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ آپ کو محسوس ہو یا نہ ہو، یہ جو آپ نے لکھا ہے نا خواجہ صاحب نے، اس کا مطلب ہے طالب کیفیات نہ بنو، طالب مولا بنو۔ بعض لوگ کہتے ہیں اور اس پہ حاضری دی بڑا مزہ ہے، بعض کہتے ہیں اس دفعہ مزہ نہیں آیا۔ آپ فرماتے ہیں طالب کیفیات نہ بنو، محض اللہ کی رضا کے طالب بن کے حاضری دو، کبھی خالی نہیں لوٹائے جاتا۔ اور اس سے بات وہی لوگ منعقد کرتے ہیں جو اہل وفا ہوتے ہیں۔ بیٹا باپ کی قبر پہ حاضری دے، وہ اپنے باپ سے وفا کر رہا ہے۔ شاگرد استاد کی قبر پہ حاضری دے، وہ اپنے استاد سے وفا کر رہا ہے۔ مرید مرشد کے مزار پہ حاضری دے، وہ اپنے مرشد سے وفا کر رہا ہے۔ اور امتی رسول اللہ کے روضہ پاک پہ حاضری دے، وہ اپنے آقا سے وفا کر رہا ہے۔ حدیث پاک ہے شفاء السقام میں حضرت علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند پہ بحث کر کے اس سے استدلال کیا ہے، من حج ولم یزرنی فقد جفانی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے حج کیا اور میرے پاس نہیں آیا، اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ روزے پہ حاضری دینا روزے والوں کے ساتھ وفا ہے۔ عرص پاک میں آنے والوں تمہارا نام اہل وفا کی فہرست میں لکھا گیا ہے۔ آپ اہل وفا ہیں جو حضرت قبلہ پیر صاحب کے عرس میں شامل ہوئے ہیں۔ نبی کائنات سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے بعد قافلہ عشق و مستی کے سالار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے ملک شام، تاریخ شام تاریخ ابن عساکر میں ہے، تاریخ دمشق الکبیر میں، کچھ عرصے بعد خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور میرے آقا کریم نے حضرت بلال حبشی کو بلایا کہ بلال آؤ میرے روزے پہ حاضری دو، اور کن لفظوں سے بلایا، ما هذه الجفوة یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا۔ ما هذه الجفوة یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا۔ اسی رات حضرت بلال حبشی اٹھے، روتے جا رہے ہیں، تیاری کرتے جا رہے ہیں۔ گھر والے پوچھتے ہیں یہ راتوں رات کہاں جانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ بلال فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب نے بلایا ہے۔ اور گھر سے نکلتے ہوئے زبان پہ الفاظ کیا تھے؟ یا رسول اللہ بلال بے وفا نہیں ہے، بلال آپ کے روزے پہ حاضری کے لیے آ رہا ہے۔ روزے پہ حاضری دینا روزے والوں کے ساتھ وفا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ تو وفا کریں، آپ تو وفا کریں کہ حاضری دیں، تو روزے والے پھر کتنا کچھ عطا کریں، وہ تو ہے ہی اہل وفا۔ آج جس ہستی کے عرس میں ہم حاضر ہیں، میری متعدد مرتبہ مختلف محافل میں آپ سے ملاقات ہوتی رہی ہے۔ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھے شجرہ ہائے نسب،
لوگ جب بولتے ہیں تو قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ خیال و فکر کی رعنائیاں بھی شامل ہیں میرے لہو میں میرے شجرہ نسب کی۔ آپ جب کسی محفل میں آ کے صدارت فرماتے تو مسکراتا ہوا چہرہ بتاتا تھا گلشن زہرا میں پھول کھلا۔ خیال و فکر کی رعنائیاں بھی شامل ہیں میرے لہو میں میرے شجرہ نسب کی۔ سید چاہے 14ویں صدی کا ہو، چاہے 13ویں صدی کا ہو، چاہے 15ویں صدی کا ہو، آپ درخت کی جڑ کو دیکھیں، چاہے شاخ جتنی بلندی پہ ہو، جو بھی پھول کھلتا ہے اس پھول کا تعلق تو جڑ سے ہی ہوتا ہے۔ صاحب عرس زینت الاصفیاء حضرت قبلہ پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وقدس سر العزیز، آپ کی شخصیت مبارکہ اس بات کی بھی دلیل تھی کہ مسند سجادہ پہ بیٹھنے والے اپنے بزرگوں کے صرف مصلی کے ہی وارث نہیں ہوتے، سجادہ کے ہی وارث نہیں ہوتے، وہ ان کے اخلاق عالیہ کے بھی وارث ہوتے ہیں۔ آج جس ہستی کے عرس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کی شخصیت ایک ایسے شجر سایہ دار کی طرح تھی کہ زندگی کی دھوپ میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تڑپتے ہوئے لوگ جب حضرت قبلہ پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب کے پاس آ کے بیٹھتے تو انہیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے دھوپ سے نکل کے سائے میں آ گئے۔ میں کئی ایسے لوگوں کو یہاں دیکھ رہا ہوں، یہ میرے بھائی عامر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی لوگ جب تک شاہ صاحب سے نہیں ملے ان کی زندگیوں میں اور رنگ تھا، جب صاحب عرس کی بارگاہ میں آ گئے ان کی زندگیاں بدل گئی، انہوں نے ہزاروں دلوں میں عشق رسول کے چراغ جلائے۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس گلشن کے مہکتے ہوئے پھول تھے جس گلشن کے بارے میں بحر العلوم مرجع العلماء اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کبھی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ اردو زبان میں یہ لفظ کب بولتے ہیں، کیا بات، جب بات بڑی ہو منہ چھوٹا ہو، جب بات بڑی ہو علم تھوڑا ہو، اور بات بیان میں نہیں آ سکتی، بات بڑی ہے علم تھوڑا ہے، تو عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اردو والے کہتے ہیں کہ بات تو میرے بیان میں نہیں آ سکتی، میں اتنا ہی کہتا ہوں کیا۔ اب کون ہے جو حسنین کریمین کی شان بیان کرتے ہوئے، خاندان رسول کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا علم تھوڑا ہے، ان کی شان سے ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت جن کے شاگرد صدر الافاضل ہیں، جن کے فیض یافتہ ابو البرکات ہیں، وہ جو خود علم کا سمندر ہیں، مرجع العلماء ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دین کا بڑا علم عطا کیا ہے، دین کی بڑی سمجھ عطا کی ہے، پر میرے پاس اتنا علم نہیں کہ میں حسنین کریمین کی ساری شانیں بیان کر سکوں۔ میں یہ مانتا ہوں میرا علم تھوڑا ہے، حسنین کی شانیں عرفہ اور اعلیٰ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ اعلیٰ حضرت نے صحیح فرمایا یا نہیں؟ آپ میں سے کوئی ہے جس نے آج تک علماء سے حسنین کریمین کی شانیں سنی ہو تو پھر آخر میں کسی عالم نے یہ کہا ہو ان کی جتنی شانیں ہیں وہ ساری ہم نے بیان کر دی؟ کسی سے یہ دعویٰ آپ نے سنا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی ساری شانیں بیان کر سکیں، اس لیے آئیں اعلیٰ حضرت کے ہم زبان بن جائیں، اور میں اور آپ بھی اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ مان لیں ہمارا علم تھوڑا ہے، اس گھرانے کی شانیں عرفہ اور اعلیٰ۔ میں کہوں گا خاندان رسول کی، آپ نے کہنا ہے کیا بات، وہ لفظ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ آپ نے پڑھا ہے، نسبت رسول کی حاضری لگوانی ہے ہم نے مدینہ منورہ، کیبڑا والا شریف بیٹھ کے ہم نے مدینہ منورہ حاضری لگوانی، اور یہی مقصد ہے ان خانقاہوں کا، اسی لیے یہ خانقاہیں دنیا بھر میں آباد ہیں کہ جو
نسبت رسول کی، شہر رسول کی، خاندان رسول کی، بیت رسول کی، اہل بیت رسول کی، اصحاب رسول کی، نواسہ رسول کی، خاندان رسول کی۔ مولا علی شیر خدا کا نکاح ہوا، سیدہ نساء العالمین مخدومہ کائنات حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ میں نے تو حضور سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے کہ سواری پہ بیٹھتے ہوئے رکاب میں پیر رکھتا ہوں تو الحمد سے شروع کرتا ہوں، زین پہ آتا ہوں تو والناس تک پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی اس کو مانا ہے کہ یہ مولا علی کی کرامت ہے۔ عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں کہ ایک منٹ میں کیسے سارا قرآن پڑھ لیتے تھے، یہ مولا علی کی کرامت ہے۔ کیا ہے؟ اور کرامت وہی ہوتی ہے جس کے آگے عقل عاجز ہے۔ حضرت بی بی مریم کو بھوک لگی ہے، وضع حمل کا وقت ہے، اللہ کریم نے فرمایا یہ خشک درخت ہلاؤ تازہ پھل گرے گا۔ وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، خشک درخت ہلانا تمہارا کام ہے، تازہ پھل گرا دینا میرا کام۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، حضرت بی بی مریم نے کھجور کا خشک تنا ہلایا ہے، ہاتھ واپس اپنے فطرتی مقام پہ نہیں آیا، خشک درخت ہرا ہو گیا ہے، پھل لگ گیا ہے، پھل پک گیا ہے، پھل گرنا شروع ہو گیا۔ لمبے عرصے کا کام چند لمحوں میں ہو گیا ہے، یہ کرامت ہے بی بی مریم کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور حیدر کرار کو یہ کرامت عطا فرمائی، رکاب میں پیر رکھتے ہیں الحمد سے تلاوت شروع کر دیں، زین پہ آتے ہیں والناس تک پورا قرآن پڑھ لیا۔ نکاح ہوا بنت رسول کے ساتھ، سیدہ نساء العالمین کے ساتھ۔ پوچھا بی بی آپ کتنی دیر میں قرآن پڑھتی ہیں؟ مخدومہ کائنات نے فرمایا میں چکی کے گالے میں دانے ڈالتی ہوں، چکی کا دستہ پکڑتی ہوں، چکی کا دستہ ایک چکر بعد میں پورا کرتا ہے، نبی کی بیٹی سارا قرآن پڑھتی ہے۔ باپ اتنا بڑا قاری ہے کہ سواری پہ آتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لے، ماں اتنی بڑی قاریہ ہے کہ چکی کا ایک دستہ چکر بعد میں پورا کرے، وہ پہلے سارا قرآن پڑھ لے، تو پھر بیٹا نو کے سنا پہ قرآن پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ خاندان رسول کی، مولا علی کو گھٹی دی ہے حضور نے، امام حسن کو گھٹی دی ہے حضور نے، حضرت امام حسین کو گھٹی دی ہے حضور نے، بی بی پاک کو گھٹی دی ہے حضور نے، اس سارے خاندان کو گھٹی حضور نے دی ہے۔ گھٹی دینا سمجھتے ہیں؟ بچہ دنیا میں آیا تو پہلی غذا جو حلق سے اندر جاتی ہے۔ کیا شان ہے اس خاندان کی، خاندان رسول کی، نسبت رسول کی۔ میرا تعلق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سے ہے۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا فرمان ذیشان ہے، آپ فرماتے ہیں آج بھی یہ جو روحانی ڈیوٹیاں لگتی ہیں غوث قطب ابدال، یہ بی بی پاک کی اجازت سے لگتی ہیں۔ یہ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان، امور تکوینی میں جو ڈیوٹیاں لگتی ہیں کہ اس کو غوث کی مسند پہ بٹھا دیا جائے، اس کو قطب بنا دے، اس کو ابدال بنا دے، امام ربانی جن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نہیں ہے، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے، جس کے نفس گرم سے گرمی احرار۔ وہ امام ربانی فرماتے ہیں یہ روحانی ڈیوٹیاں بی بی پاک کی اجازت سے ہی لگائی جائیں۔ اور امام ربانی کا یہ فرمان بھی ہے، بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، ماشاءاللہ گلے گلشن ولایت قرۃ العیون الصلاح کی سید غلام دستگیر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ رونق افروز ہوئے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، ایمان پر خاتمے میں محبت اہل بیت کا بڑا عمل دخل ہے۔
گویا امام ربانی فرماتے ہیں ایمان پر خاتمہ چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کرو۔ کہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی پر ہم تو صبح و شام یہ دعائیں مانگتے ہیں الہی بحق الفاتحہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی بر قبول منو دست و دامانے صدق و صفا تمام گشت جامی غلامانے غلامانے آلے خوش نصیب ہے میں اور آپ جو اس وقت گلشن اہل بیت میں بیٹھے اور اس ہستی کے عرس میں ہیں جو گلشن اہل بیت کے مہکتے ہوئے پھول تھے، درخشندہ چہرہ، ہونٹوں کا تبسم اور کردار کی شگفتگی، ہر قدم سے پتہ چلتا تھا اللہ کا ولی ہے جو دنیا میں خیر بانٹ رہا ہے، محبتیں بانٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو اور بلندیاں عطا فرمائے۔ آپ کا مزار مبارک ان اولیاء کے مزارات سے فیوزات تو تقسیم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فیض لینے کے اہل بنائے، فیض لینے کے لائق بنائے۔ میں نے خطبہ کے دوران جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے۔ اس میں توحید، رسالت اور ولایت تینوں چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ اللہ کریم نے بیان فرمائی۔ ہماری تخلیق کا مقصد توحید ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ابتدا میں اس آیت کے اندر توحید کا مضمون بیان ہے، ساری عزتیں اللہ کی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، وہ رب کتنی عزتوں والا ہے جس کے سامنے میرے آقا کریم بھی سر سجدے میں رکھتے ہیں۔ سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سجدے میں رکھ کے جب پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ تو اس رب کی عظمتیں واضح ہیں۔ وہ رب کتنی عظمت والا جس کی بارگاہ میں حضور بھی سر سجدے میں رکھتے ہیں۔ اللہ بڑی عظمتوں صرف اپنے لیے ہی رکھی ہیں یا کسی کو عزتیں عطا بھی کی ہیں، تو قرآن بتاتا ہے اللہ نے عزتیں تقسیم فرمائی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کریم نے عزتیں تقسیم فرمائی، فضائل تقسیم فرمائے۔ جمادات سے نباتات افضل، نباتات سے حیوانات افضل، حیوانات میں انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں اولیاء افضل، اولیاء سے صحابہ و اہل بیت افضل، ان سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم پیغمبر افضل، اور جہاں جا کے سارے اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے میرے اور آپ کے آقا کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب سے اولیاء و اعلیٰ۔ پتہ ہے کس دور میں آپ عرس مبارک کے اندر بیٹھے ہوئے، جس دور میں ہندوستان کی ایک بدقماش عورت نے سید العالمین کی بارگاہ جسموں سے خام کو جدا کیا جا سکتا ہے، ان کے جسموں سے روح کو جدا کیا جا سکتا ہے، پر ان کے دلوں سے حضور کا پیار نہیں نکالا جا سکتا۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ کس سے اعلیٰ؟ اور رسولوں سے۔ یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے رفع بعضهم درجات سے حضور مراد ہے۔ اللہ نے رسولوں پر حضور کے درجے بلند فرمائے۔ کن پر درجے بلند کیے ہیں؟ تو پہلے رسولوں کی شان سمجھ لیں،
حضرت موسیٰ کی شان، حضرت عیسیٰ کی شان، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، پہلے ان کی شان سمجھ لیں، مقتدیوں کی شان سمجھ آئے گی تو پھر امام کی شان سمجھ آئے گی۔ اب قرآن پڑھ کے دیکھیں، یا عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں جو روایات ہیں ان کی کتابوں میں وہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے حضرت موسیٰ کو بڑی شانیں دی، حضرت عیسیٰ کو بڑی شانیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عظمتیں دی، پر وہ معراج کی رات حضور کے مقتدی بن گئے۔ حضرت عیسیٰ کی شان، قم بإذن اللہ کہہ کے قبر کو ٹھوکر مارتے ہیں، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، پیدائشی اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، نظر مل جاتی ہے، مریض کے جسم کو ہاتھ ٹچ کرتے ہیں، آپ کا نام ہے مسیح، لقب ہے مسیح، مسیح کا مطلب ہے مسا کر، بس ہاتھ ٹچ کر کے مرض دور، نہ کوئی دوائی دی ہے اور نہ ہی کوئی دم کیا ہے، بس ہاتھ لگایا ہے مرض دور، مسیح مسا کر کے مرض دور کر دے گا۔ مٹی کا بنا ہوا طوطا سامنے رکھیں، کسی پرندے کا مجسمہ سامنے رکھیں، حضرت عیسیٰ پھونک مارتے ہیں، وہ زندہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چاروں شانیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ قوم بإذن اللہ کہہ کے قبر کو ٹھوکر مارے، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے، پیدائشی اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے، نظر مل جائے، کوڑے کے جسم پہ ہاتھ پھیرے، شفا مل جائے، مٹی کے مجسمے میں پھونک مارے، وہ زندہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جائے۔ پیارے عیسیٰ، آپ بڑی شانیں لے کے آئے، پر آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات قرآن میں بھی ہے، انجیل یوحنا میں بھی ہے۔ 1930 میں لاہور سے بائبل شائع ہوئی، اس میں جو یوحنا کا باب ہے وہ پڑھ کے دیکھیں۔ 1930 لاہور سے جو بائبل شائع ہوئی، اس کے اندر برناباس، یوحنا، لوکا، متی سب موجود ہے۔ انجیل یوحنا کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یوحنا نے پوچھا، پیارے عیسیٰ آپ کی بڑی شانیں ہیں، پر آپ آخری نبی بن کے آئے ہیں، کیا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کہ رب نے بڑی شانیں دے کے آپ کو بھیجا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے جسم پہ کپ کپی تاری ہو، عیسیٰ لرزنے لگے۔ جب یوحنا نے کہا آپ آخری نبی ہیں، آپ لرزنے لگے۔ یوحنا نے کہا کیا آپ کے بعد بھی کوئی آئے گا؟ آپ وہی ہیں جن کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، آپ وہی ہیں جو خاتم النبیین اور رحمت للعالمین ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا I am not that messenger، میں وہ نہیں، میں وہ، عیسیٰ کہیں میں وہ نہیں، تو کس منہ سے کہتا ہے وہ محض میرے جیسے بشر ہے، کوئی مثل نہیں ڈھونڈا، چپ کر مہر علی ایتھے فرمایا I am not that messenger، میں وہ نہیں۔ یوحنا نے کہا پھر اتنی شانیں لے کے آئے، بعثت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا I am with you here only for his announcement، وہ جن کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو میں ان کا اعلان کرنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں تو اعلان کرنے آیا ہوں میرے بعد بڑی شانوں والا رسول ہے۔ لفظ مبشر قابل غور ہے، مخبر کا لفظ نہیں بولا، مبشر کا لفظ بولا۔ مخبر کا لفظ میں خبر دینے آیا ہوں، حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں ایسی خبر دے رہا ہوں جس سے محض علم ملے گا، نہیں، مبشرا برسول، میں تو خوشخبری دینے آیا ہوں، میں ایسی خبر لے کے آیا ہوں جسے سن کے تمہارے دل خوش ہو جائے گا۔ عیسیٰ فرما رہے ہیں جب حضور کا ذکر ہو تو سننے والوں کے دل خوش ہو جائے، جب حضور کا ذکر ہو تو سننے والوں کے دل، جدو لئیے نام محمد دا محفل سرور، جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاتا ہے، جدو لئیے نام محمد دا محفل نو سرور۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ان کا اعلان کرنے آیا۔ پہلے زمانوں میں بادشاہوں کی سواریاں چلتی تھی، آگے ہوکا دینے والا چل رہا ہے، بعد با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے، اٹینشن ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ اب جو آگے اعلان کر رہے ہیں وہ مردے زندہ کر لیتا ہے، تو پیچھے آنے والے شہنشاہ کی شان کیا رفع بعضهم درجات، اللہ نے رسولوں پر حضور کے درجے بلند کیے ہیں۔ حضرت
سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں اعلان کیا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں، میرا وجود برکتوں والا ہے۔ کس کا وجود؟ حضرت عیسیٰ کا وجود۔ بنانے والے نے مجھے بنایا ہی مبارک ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ، میرا وجود برکتوں والا ہے۔ اللہ نے سورج روشن بنایا ہے، سورج طلوع ہوگا روشنی پھیل جائے گی۔ اللہ نے پھول میں خوشبو رکھی ہے، جہاں پھول آئے گا وہاں خوشبو آ جائے گی۔ اللہ نے مجھے مبارک بنایا، جہاں میں جاؤں گا وہاں برکتیں مل جائیں گی۔ اب آپ فیصلہ کریں، جو اعلان کرنے آئے ان کا وجود برکتوں والا ہے، تو جن کا اعلان کرنے آئے نعمتیں بانٹتا جس سمت وزی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم نہ۔ یہ حدیث پاک جو اب آپ کو سنا رہا ہوں امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں نقل کی ہے۔ حضرت زیاد راوی ہیں، حضرت حنظلہ کے والد اپنے بیٹے حنظلہ کو لے کے حضور کی محفل میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے حنظلہ، آپ اس کے لیے برکت کی دعا فرمائیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ادنو منی یا غلام، بچے میرے قریب ہو جاؤ، بچے میرے۔ اس میں بھی جو لطف ہے، میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا، اس کے اندر جو لطف ہے اس سے میں چاہتا ہوں ہم سب مل کے اس سے مستفید ہوں۔ مثنوی میں مولانا روم نے لکھا ہے، ایک بوڑھی عورت اپنا جوان بیٹا لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ، میرا یہ بیٹا جوان ہے پر نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے۔ تو امام بخاری کی روایت بعد میں سناتا ہوں، تشریح میں مثنوی کی روایت سنا رہا ہوں۔ تشریح کرتے ہوئے جو حضور نے فرمایا نا بچے میرے قریب ہو جاؤ، ادھروں بھی نہیں آؤ غلام۔ ایک بوڑھی صحابی اپنے جوان بیٹے کو لے کے، یا رسول اللہ میرا جوان بیٹا ہے، نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، جب تک میری صحت اچھی تھی میں اس کی خدمت کرتی رہی، سنبھالتی رہی، اب میں ہو گئی ہوں بوڑھی، میں اپنے بچے کو سنبھال نہیں سکتی، یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا یا بنا تو اے بچے، اس نے فوراً کہا لبیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا کریم نے بوڑھی ماں کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا تو کہتی ہے تیرا بچہ بولتا ہی نہیں، یہ تو بول رہا ہے۔ اس بچے نے کہا یا رسول اللہ آج تک آپ کی طرح کسی نے بلایا او گنگیاں نو گلا کرا جان دائے، او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، میرے آقا دا رتبہ خدا جان دائے۔ آقا ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے، او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، او گنگیاں نو گلا کرا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، میرے آقا دا رتبہ خدا جان دائے۔ جب حضور نگاہ فرماتے ہیں کیفیات بدل جاتی ہیں، جب حضور نگاہ فرماتے ہیں حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، یہ دیکھیں حضور کا دروازہ کتنا بڑا دروازہ ہے۔ جب حضور کی رحمتوں کو پکارنا ہو تو اپنا دریدہ دامن نہ دیکھیں کہ میری چولی تنگ ہے، میرا دامن پھٹا ہوا ہے، میری حیثیت نہیں۔ جب حضور کی رحمتوں کو پکارنا ہو تو اپنے آپ کو نہ دیکھیں، حضور کی شفقتوں کو عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، او پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے۔ جب حضور نگاہ فرماتے ہیں حالات بدل جاتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ حضرت حنظلہ کے والد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے حنظلہ، اس کے لیے برکت کی دعا فرمائیں۔
میرے آقا کریم نے فرمایا ادنو منی یا غلام، بچے میرے قریب ہو جاؤ۔ حنظلہ قریب ہوئے، فوضع یدہ علی راسہ، میرے آقا کریم نے اپنا دست مبارک جناب حنظلہ کے سر پہ رکھا، فقال بارک اللہ فیک، حنظلہ رب تجھے برکتیں عطا فرمائے۔ بس حدیث میں اتنی دعا ہے، فوضع یدہ علی راسہ فقال بارک اللہ فیک۔ جناب حنظلہ کے سر پہ حضور نے دست شفقت رکھا، سر پہ ہاتھ رکھا۔ یہ تصور ہی ٹھنڈک بخشتا ہے، یہ تصور ہی دل کو سرور عطا کرتا ہے۔ سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے۔ فوضع یدہ علی راسہ، اب تاریخ الکبیر سے پڑھ رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے جناب حنظلہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، دعا دی، بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے۔ حنظلہ آ گئے اپنے قبیلے میں، اہل قبیلہ کو پتہ چلا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے برکت کی دعا دی ہے۔ اب اس قبیلے میں کوئی ہو جاتا بیمار، کوئی انسان یا کوئی جانور، اہل قبیلہ مریض کو لے کے آ جاتے جناب حنظلہ کے گھر، تو کہتے حنظلہ وہ جو تم حضور سے دعا لے کے آئے ہو نا، اس دعا میں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ حنظلہ کیا کرتے تھے؟ حنظلہ اس مریض کو اپنے قریب کرتے، اپنا ہاتھ اس جگہ پہ رکھتے جہاں حضور کا دست مبارک ٹچ ہوا تھا، اپنا ہاتھ دایاں ہاتھ اپنے سر پہ پھیرتے جہاں حضور کا ہاتھ لگا تھا، اور پڑھتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ۔ یہ پڑھ کے اپنا ہاتھ پھیرتے مریض کے جسم پہ اور دعا کرتے یا اللہ حضور کے ہاتھ کی برکتیں ظاہر فرما دی۔ امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے، ہاتھ جناب حنظلہ کا لگتا تھا، برکتیں حضور کی پہنچتی تھی۔ آپ نہیں سمجھے میں کیا مضمون بیان کر رہا ہوں؟ ہاتھ سید محمود الحسن شاہ کا ہے، ہاتھ پیر سید فضل شاہ کا ہے، ہاتھ پیر سید میرے علی شاہ کا ہے، ہاتھ پیر سیال کا ہے، ہاتھ تاجدار چورا کا ہے، پر یہ نہ دیکھیں برکتیں، یہ دیکھیں کہ برکتیں کس کی تقسیم ہو رہی ہیں۔ امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے، ہاتھ جناب حنظلہ کا لگتا تھا، برکتیں حضور کی تقسیم ہوتی تھی۔ نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، یہ سلسلے کیا ہے؟ برکات نبوت۔ ولایت کیا ہے؟ برکات نبوت۔ ولی کے دامن میں جو کچھ ہے یہ نبوت کی برکات ہے، یہ نسبت رسول کی وجہ سے ہے۔ ولی کو جو کچھ ملتا ہے دروازہ رسول سے ہی ملتا ہے۔ ولی کے دامن میں جو کچھ ہے وہ حضور کی عطا ہے، یا ولی جو کچھ بانٹ رہا ہے وہ حضور کا فیض ہی تقسیم کر رہا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ عزت والا، رسول عزت والے، تو جو رسول کا غلام بن گیا وہ مومن بھی، چونکہ اللہ اور اس کے رسول عزت والے ہیں تو جس کی ان سے نسبت ہوگی وہ بھی عزت والا۔ پر یہ برکات نبوت حاصل کرنے کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ ہے ادب۔ ادب پہلا کرنا ہے محبت کے کرنا ہے۔ اولیاء آج بھی فیضان عطا کرتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ کوئی ادب کے ساتھ آئے۔ اولیاء کرام سے فیض حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، بعض لوگ بیعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اتنا عرصہ بیعت کیے ہوئے ہو گیا مجھے حاصل کچھ نہیں ہوا، غریب نواز ہے، معین الدین ہے، تاجدار تصوف ہے، اور جب مرشد نے بیعت کی تو پہلے 3 دنوں میں ہی سلوک سارا طے کرا دیا، لیکن پھر بھی 20 سال غریب نواز نے خدمت کی ہے اپنے مرشد۔ کیا کیا ہے؟ آج کل تو لوگ بیعت ہوتے ہیں تو کہتے ہیں لوگ پیر جی پھر قیامت والے دن میں لا، کبھی حاضری بھی نہیں دی اور خدمت کا تو تصور ہی نہیں۔ خدمت کو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، کیوں نہ کریں، میں نے اتنے پیسے آج ان کی نظر پیش کی ہے، تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا یہ لنگر اس وقت بھی چل رہے ہیں۔
تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، یہ عرس اس وقت بھی ہو رہے تھے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میری خدمت کی وجہ سے یہ میرے ساتھ محبت فرما رہے ہیں۔ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے یہ لنگر چل رہے تھے یا نہیں چل رہے؟ پونے 900 سال ہو گئے داتا صاحب کا لنگر چل رہا، پونے 900 سال ہو گئے غریب نواز کا لنگر چل رہا۔ تو نفس غلط فہمی میں مبتلا کر دیتے ہیں نا، پیر صاحب محبت کرتے ہیں فلاں وجہ سے، وہ محبت کرتے ہیں کہ وہ اس مسند پہ بٹھائے گئے ہیں جہاں سے انہوں نے محبتیں بانٹنی۔ ادب لے کے جو آئے گا نا، کبھی غلط فہمی میں مبتلا نہ، کبھی ادب کا دامن نہ چھوڑے۔ سفر کر کے آئے ہیں، مزار شریف پہ حاضری دے رہے ہیں، طبیعت میں تھکاوٹ ہے، سفر کر کے آئے تو چلو ذرا ٹیک لگا لیں، پیر کر لیں قبر شریف کی طرف نہ، قبر کا بھی انتظام۔ غریب نواز لاہور آ کے دادا صاحب کے قدموں میں 40 دن بیٹھے، حالانکہ خود بہت بڑے منصب پہ فائز ہو کے آئے ہیں، انہیں حضور نے بھیجا ہے، لیکن دادا صاحب کے سرانے آ کے بیٹھے ہیں یا قدموں میں آ کے بیٹھے ہیں؟ آج بھی جا کے دیکھ لیں غریب نواز کا جو حجرہ اعتکاف ہے وہ دادا صاحب کے قدموں میں ہے۔ انہوں نے مزار کا بھی ادب کر کے بتایا، سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر رہا۔ جب ادب کیا تو دنیا والوں کو بتا دیا دروازے تو اب بھی ہیں کھلے میرے سخی کے، پر خواجہ اجمیر سا آیا نہیں۔ آنکھ والے ہی جانتے ہیں، جوہری ہی ہیرے کی قدر جانتے ہیں، ہم جیسے اندھے کیا جانتے۔ اس لیے مزار شریف کا بھی ادب کریں، کبھی پیر نہ کریں۔ دربار شریف پہ بیٹھے ٹیک لگائیے دیوار کے ساتھ اور نفس میں کچھ سستی غفلت آئی ہے تو فوراً الرٹ ہو جائیں کہ میرا نفس مجھے برباد کرنے لگا ہے۔ ادب کا دامن نہ چھوڑیں، جو ادب کر گیا وہ تر گیا۔ حضرت غریب نواز 20 سال خدمت کی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ۔ سردیوں کی رات ہے، پیر اور مرید بیٹھے ہوئے ہیں، انگیٹھی میں کوئلے جل رہے ہیں، انگارے خوب گرم ہیں۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین انگیٹھی اٹھاؤ، چلو خانقاہ پہ چل کے بیٹھتے ہیں۔ پہلے حجرے میں تھے، آگے خواجہ عثمان چلے، پیچھے غریب نواز، انگیٹھی اٹھا کے سر پہ رکھ لی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے مڑ کے دیکھا، فرمایا معین الدین انگیٹھی سر سے اتار دو، کہیں تمہارا سر نہ جل جائے۔ کچی مٹی کی انگیٹھی ہے اور اس میں کوئلے جل رہے ہیں، انگیٹھی بڑی گرم ہے، کہیں تمہارا سر نہ جل جائے۔ کیا نہ جل جائے؟ نہیں، سر نہیں، تمہارا سر۔ کیا کہا؟ جب کہا نا کہیں تیرا سر نہ جل جائے تو خواجہ عثمان جناب غریب نواز نے کیا حضور ایک دفعہ پھر فرمائے، کیا فرمایا؟ فرمایا تیرا سر نہ جل جائے۔ کہا حضور 20 سال ہو گئے ہیں بیعت کیے، یہ سر اب بھی میرا ہی سر، میرا اب کچھ نہیں، جو کچھ میرا ہے وہ میرے ملک۔ میں نے تو جب ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا تو سپردم بتو مایا ایک ہے شرف، تو دانی نثار کم و بیشرف، حاصل عمر نثارے رہے یارے کردم، شادمہ زندگی خیش کے کارے کردم۔ اب میرا کچھ نہیں، جو کچھ میرا ہے وہ میرے مرشد کا۔ 20 سال خدمت کر کے بھی احسان نہیں جتا رہے، کہہ رہے ہیں میرا سب کچھ آپ۔ اس سے پھر رنگت چڑھتی ہے، اس سے پھر باطنی فصل نصیب ہوتا ہے۔ نسبت ہزاروں لوگ حاصل کرتے ہیں، نور نسبت کوئی کوئی حاصل کرتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹتا ہوں۔ بے ادبی کا دور ہے، اس دور میں بے ادبی سکھائی جا رہی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون تھے اور کیا بن گئے ہیں، کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن جو ہمارا دشمن ہے اسے پتا ہے کہ یہ کون تھے اور میں نے انہیں کہاں لے کے جانا ہے۔ ہم اپنی تاریخ کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا دشمن ہماری تاریخ کے بارے میں جانتا۔ میرے ایک دوست فرماتے ہیں میں امریکہ میں ایک ادارے میں گیا تو ایک انگریز تہذیب و تہذیب پڑھ رہے ہیں، ہمارے یہاں چند علماء پڑھتے ہیں اسے اور وہاں غیر مسلم پڑھتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ یہ کیا تھے اور ہم نے انہیں کیا بنانا ہے۔
لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون تھے اور کیا بن گئے۔ مولانا روم نے لکھا ہے شیر بکریوں میں رہتے ہوئے بکری بن گیا۔ بڑا شیر آیا، اس نے چھوٹے شیر کو تالاب پر جا کے کہا ذرا دیکھو اپنا چہرہ، میرا چہرہ، تمہارے اندر شیریت ہے لیکن سوئی ہوئی ہے، شیریت بیدار ہو گئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں مرشد وہ ہے جو مرید کو غفلت سے نکال کے اسے اس کا مقام دکھا دے۔ بے ادبی مقام سے گرا دیتی، بے ادبی کافر بنا دیتی، اور اس دور میں ہمیں بے ادب بنایا جا رہا ہے۔ اگر حضور کی بے ادبی سن کے کہ فلاں جگہ حضور کی بے ادبی ہوئی ہے، آپ کا دل تڑپتا نہیں، آپ کے یہاں سٹ نہیں پڑتی کہ کیوں بے ادبی ہوئی، تو جائیں پھر کسی عالم کسی بزرگ کے پاس بیٹھ کے دوبارہ کلمہ پڑھیں، اندر ایمان کوئی نہیں۔ اس لیے کہ اگر ایمان ہوتا تو وہ حضور کی بے ادبی نہ برداشت۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ماں زنان مصطفیٰ، توحید، رسالت، ولایت، تینوں چیزیں ایک ترتیب سے اس آیت میں اللہ نے بیان کی۔ میں ان الفاظ پہ گفتگو سمیٹتا ہوں۔